بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کشمیر میگزین. میں ہوں یاسر رحمان. آج کے پہلے موضوع میں ہم بات کریں گے ہندوستانی مسلمانوں کی حالت زار کے اوپر. تقریباً 22 سے 24 کروڑ مسلمان ہندوستان کے اندر بستے ہیں، لیکن جس طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک روا رکھا جا رہا ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہندوستانی گورنمنٹ وہ ایک ہندوؤں کی گورنمنٹ اپنے آپ کو تصور کرتی ہے. نہ صرف وہاں پہ مسلمان بستے ہیں، سکھ بستے ہیں، عیسائی بستے ہیں، بدھ مت بستے ہیں، لیکن ان تمام کے ساتھ ڈسکریمنیشن جو ہے برتی جاتی ہے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ یو پی کے اندر اور مہاراشٹرا کے اندر ان کو بہت ہی سیٹ بیک ہوا بی جے پی کو، اور اس کا بدلہ لینے کے لیے یوگی آدتیہ ناتھ جو کہ یو پی کا سی ایم ہے، اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جو مسلمانوں کے گھر ہیں انہیں مسمار کر دیا جائے اور جو مسمارگی کا جو فریکوینسی ہے اسے مزید تیز کر دیا جائے. اور اسی سلسلے میں جناب یو پی میں یہ کام شروع ہو چکا ہے. لکھنؤ کے اندر یہ خصوصی طور پہ کام شروع ہوا اور 25,000 سے زائد ایسے مکانات ہیں جنہیں منہدم کرنے کا یوگی آدتیہ ناتھ کا ایک پلان ہے، جسے بلڈوزر بابا بھی کہا جاتا ہے، اور جس کا بلڈوزر صرف اور صرف چلتا ہے تو مسلمانوں کے لیے چلتا ہے. یہ گھر 50 سال پرانے ہیں جنہیں گرایا جا رہا ہے. اس پہ ذرا بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس کی ریزنز کیا ہیں اور یہ مسلمان ہی ہمیشہ کیوں ہوتے ہیں، اور کیا جو یو پی نے بہت ہی برا رزلٹ بی جے پی آر ایس ایس کو دیا ہے، کیا اس کا بدلہ لینے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس سے کیا پیغام جاتا ہے، اس کے اوپر کیا کوئی ایکشن لیا جا سکتا ہے، اس پر بات کی جائے گی. سب سے پہلے مہمانوں سے تعارف کروا دوں. ہمیں جوائن کیا اسٹوڈیوز کے اندر ڈاکٹر گل عائشہ بھٹی صاحبہ نے، ماہر ہیں بین الاقوامی امور کی. راجہ فیصل صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، نامور تجزیہ کار. سید عارف بہار صاحب سینئر صحافی، تجزیہ کار، آپ نے ہمیں ٹیلی فون کے ذریعے جوائن کیا ہے. آپ تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے سوالوں کا آغاز کیا جائے، رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں. بھارت میں مسلمانوں کا جینا محال ہو گیا. لکھنؤ میں مسلمانوں کی جائیدادوں کی مسماری کا سلسلہ جاری ہے. یوگی آدتیہ ناتھ کی زیر قیادت ہندوتوا حکومت نے لکھنؤ میں مسلمانوں کے ایک علاقے میں بھاری فوج تعینات کر کے بڑے پیمانے پر مسماری شروع کر دی ہے. مسماری سے ہزاروں باشندے پریشانی میں مبتلا ہیں، جن میں سے زیادہ تر مسلمان ہیں. ہم مسلم ہیں اور کون؟ مسلمان کی وجہ سے تو اتیاچار ظلم ہوئے ہیں. لکھنؤ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے دوسرے روز لکھنؤ کے اکبر نگر علاقے میں 50 سال سے زائد پرانی دکانوں اور مکانات کو مسمار کرنے کے لیے بھاری مشینری اور فورسز کا استعمال کیا جا رہا ہے. اطلاعات کے مطابق 25,000 سے زیادہ لوگ انہدام سے متاثر ہوں گے. کہا جاتا ہے کہ اس علاقے میں مسلم باشندوں کی کافی تعداد ہے جو زیادہ تر روزانہ اجرت کمانے والے ہیں. آپریشن سے قبل بھارتی فورسز کی جانب سے علاقے میں رکاوٹیں لگائی گئی تھیں. راجہ فیصل صاحب، وائی اونلی مسلمس؟ دیکھیں، اگر پولیٹیکل سپیکٹرم دیکھا جائے بھارت کا، تو آج کے بھارت میں ایک ہی چیز نظر آتی ہے کہ وہاں پہ یہ پولیٹیشنز نے سوچ لیا ہے کہ جب تک آپ بجر آف گجرات نہیں بنو گے تو پرائم منسٹر نہیں بن سکتے. تو اسی لیے اب وہ ابھی آپ نے بلڈوزر کی ایک ٹرم یوز کی، تو بلڈوزر آف یو پی جب تک آپ نہیں بنیں گے تو پرائم منسٹر نہیں بن سکتے. اب یوگی آدتیہ ناتھ کی اگر ایمبیشنز کو دیکھیں تو وہ یوگی آدتیہ ناتھ بھی نیکسٹ مودی بننا چاہتا ہے. اس کا بھی یہی وچار ہے کہ جو کچھ مودی جی گجرات میں کر کے آئے ہیں اور آ کے پرائم منسٹر بن گئے ہیں، ایسے ہی میں بھی مسلمانوں کو ماروں اور آ کے لوک سبھا کے سرپنچ بن جاؤں اور یہاں پہ پرائم منسٹر بن جاؤں. تو یہ ایک طریقہ ان کو مل گیا ہے. مقصد صرف اور صرف ان کا یہ ہے کہ آف کورس انڈیا میں اگر آپ مسلمانوں کے خلاف کچھ بھی کریں گے تو وہ اوبیسلی اس پہ ایک تو ہوتا ہے ان نوٹس جانا، دوسرا ہوتا ہے کہ نوٹس کرنا اور خوشی سے نوٹس کرنا کہ ہاں مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے. اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ 1000 سال کی غلامی کاٹی ہے انہوں نے بھارت نے. اور اس بھارت میں بسنے والے جو آج اپنے آپ کو پردھان سمجھ رہے ہیں، انہوں نے 1000 سال تک چوں تک نہیں کی مسلمانوں کے آگے. ان کی رولرشپ کے نیچے انہوں نے ٹائم گزارا ہے، اور وہ اتنا احساس کمتری کا احساس ہے ان کو کہ یہ کچھ کر نہیں پائے تھے. اب آج آ کے ان کا جو غصہ ہے وہ انڈیا کے مسلمانوں کے اوپر اتارنے کی وہ کوشش کرتے ہیں. اسی لیے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بابری مسجد کے پیچھے بھی یہ اس لیے پڑے کہ وہ شہنشاہ بابر نے بنوائی تھی، اور
یہ ہر وہ نشان اپنے ملک میں مٹا دینا چاہتے ہیں جہاں پہ کہ کوئی کسی جگہ پہ مسلمانوں کے اس 1000 سال کا رول، ان کے اوپر تو ان 1000 سالوں میں سے کوئی 1 صدی تو وہ خاندان غلامہ کی ہے، التمش وغیرہ، یہ سارے کے سارے تو ترکوں کے غلام تھے، جو ترکوں کے غلام تھے وہ ان پہ شہنشاہ بنے رہے. تو یہ احساس کمتری کا شکار ایک قوم ہے جس کو کہ جہاں پہ بھی مسلمانوں کی کوئی بھی ٹریس نظر آتی ہے نا تو ان کو وہ 1000 سال یاد آ جاتے ہیں. تو یہ صرف اور صرف اس تناظر میں اب گھروں تک پہنچ جائیں اسی لیے، اور اب اسی لیے یہ گھروں تک جائیں گے، یہ مسجدوں تک توڑیں گے، یہ سب کچھ توڑنے کے لیے تیار ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ان کو اپنی سیاست چمکانے کا بھی یہی طریقہ نظر آتا ہے. اور وہ جو کہ کانسٹیٹیوشن میں ایک سیکولر کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ سیکولر ہے اور انڈیا سیکولر ہے اور ہم جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں ایک ہندو اسٹیٹ نہیں ہے، وہ صرف اور صرف باتوں کی حد تک، ٹیبل ٹاکس کی حد تک رہ گیا ہے. آن گراؤنڈ سچویشن یہ ہے کہ پولیٹیشنز کو بھی پتہ ہے کہ آپ اس وقت تک الیکشن نہیں جیت سکتے جس وقت تک کہ آپ مسلمان کو گالی نہ دیں. آج کے بھارت میں مسلمان کو گالی دینا ووٹ حاصل کرنا. ہم نے دیکھا مودی نے بھی اسی چیز کو ریپیٹ کیا لیکن الیکشن میں لیکن کامیابی اس کو اس طرح سے نہ مل سکی. میں اس میں ڈاکٹر صاحب شامل کروں گا، یہ فرمائیے گا کہ مہذب دنیا کے اندر اس طرح کا کوئی اقدام اگر کوئی حکومت کرتی ہے تو کورٹس فوراً ایکشن لیتی ہیں، ان کے پاس سو موٹو کا بھی اختیار ہوتا ہے. تو انڈیا کے اندر کورٹس وہ کہاں ہیں ان کی جو اس طرح کی اسمبلیز جن میں یہ بات کی جا سکتی ہے، جب اس کا دل کرتا ہے یہ اٹھتا ہے مسلمانوں کی گھر گرا دیتا ہے. جہاں تک ہم بات کرتے ہیں کہ مہذب دنیا میں کانسٹیٹیوشن کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. اس کانسٹیٹیوشن کے اندر جو بیسک سویلین رائٹس ہوتے ہیں نا، وہ رائٹس ہوتے ہیں فار شیلٹر، فوڈ اینڈ سیکیورٹی. اب وہ تو سارے ادھر وائلیٹ ہو رہے ہیں. پھر یہ دیکھیں کہ پھر جو عدلیہ ہے وہ کیوں نہیں اس پہ کوئی اسٹیپ لیتی. تو یہ پراپر کانسٹیٹیوشن کور لے کر آتے ہیں اور اس میں ہونا یہ چاہیے کہ اس کو اس سارے لا کو ریوائز کرنا، جوڈیشل گھر کو جو 50 سال پرانا بنا ہو گرانے کے لیے کانسٹیٹیوشنل کور کیا مل سکتا ہے؟ کانسٹیٹیوشنل کور اس طرح سے کہ انلیگلی بیسیکلی آکوپائی کی ہوئی جگہیں فیک اس طرح کے نیریٹو بلٹ اپ کرتے ہیں. اور وہ صرف مسلمانوں کے لیے وہ پھر مائنورٹیز کے لیے، مسلمان بھی اس میں شامل ہیں، یا آپ سکھوں کو دیکھ لیں، سی اے کا پورا جو کور ہے وہ اس کو دیتے ہیں. اور پھر جب اس میں اب ہونا یہ چاہیے ایز اے ڈیموکریٹک اسٹیٹ اگر یہ کہتے ہیں جو کہ یہ سو کالڈ ہیں کہ یہ اس کو جوڈیشل ریویو کرے، اس کا کانسٹیٹیوشنل ریویو ہونا چاہیے. لیکن وہ ریویو کرنے کے لیے بھی آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو حکومت بی جے پی نے بنائی ہے اس کے اندر 14% جو مسلمان وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں سے صرف 24 MPs ہیں. وہ 24 MP جو ہیں اور وہ بھی بی جے پی میں سے نہیں ہیں، وہ بھی ان کے ادھر سے اتحادی جماعتوں میں سے آئے ہیں یا کانگریس سے آئے ہیں. اور ان کی کیا سے ہوگی، سو وہ کیسے ریپرزینٹ کریں گے؟ تو جب تک ریپرزنٹیشن نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ کیسے ان کو چیزوں کو ٹھیک کریں گے نا. انٹرنیشنل کمیونٹی اس لیے خاموش ہے بیکاز ان کے اپنے جیو پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگز ہیں، اکنامک انٹرسٹ ہیں، اسٹریٹجک الائنسز ہیں. تو اس کی وجہ سے وہ ان بیسک سویلین رائٹس کو بالکل سائڈ پہ کر رہی ہے. اچھا، امنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ بھی ہے اس کے اوپر جس پہ انہوں نے اس کو کنڈیم کیا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. بیسک رائٹس ہیں سویلینس کے، آپ ان کو لک آفٹر کریں. اور نہیں، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ انلیگل ہے تو آپ ان کو وہ کر دیں نا، کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کریں، ان کی جو ڈیمیجز کو پے کریں، کہیں تو ان کو سکون ملے. بٹ اس پہ بھی یہ خاموش ہیں اور وہ بات بالکل. یہ کون لوگ ہیں جو وکیل افورڈ نہیں کر سکتے، کورٹ افورڈ نہیں کر سکتے، ٹیلی ویجرز ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے نا. پھر اس کو ٹارگیٹ بھی تو نہیں کو کیا جا رہا ہے. اکنامکلی ٹارگیٹڈ تو وہ آلریڈی ہیں کہ جو ایوری ڈے جو لائف ہے ان کی وہ بہت میزریبل ہے. اوپر سے آپ ان کی بیسک رائٹ آف شیلٹر بھی ان سے چھین رہے ہیں. اور ان کو اور اس پاپولیشن کو حکومت میں ریپرزینٹ کرنے والے بھی تھوڑے سے لوگ ہیں جو کہ میرا خیال ہے وہ اپنی حکومت اپنی سیٹ ہی بچائیں گے، وہ اس طرف کم ہی دیکھیں گے. ٹھیک پوائنٹ آ گیا آپ کو. میں شامل کرتا ہوں سید عارف بہار صاحب، آپ کو یہ فرمائیے گا، ہم نے جو ریسنٹ جنرل الیکشنز ہوئے انڈیا کے اندر اس میں دیکھا کہ 240 تک 400 پار والے کو پہنچا دیا گیا اور 400 پار اس کو نہیں کروانے دیا گیا. یہ ایک بڑا سٹرونگ ریئیکشن تھا انڈین عوام کی جانب سے، خاص طور پہ یو پی میں، مہاراشٹرا میں، جہاں پہ وہ اپنی بیس سمجھتے تھے. ان کو بہت بری طرح سے عوام نے جواب دیا. کیا اس کا بدلہ لیا جا رہا ہے اب عوام سے؟ جی بالکل، یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا نریندر مودی کی سیاست کے لیے. ان کے جو ایک پورا عروج کا ایک سفر جا رہا تھا، اس پورے سفر میں یہ ایک سپیڈ بریکر لگ گیا ہے اس کو، جو بھارت کے عوام نے کیا ہے. اور اس میں آپ دلتوں اور مسلمانوں کے کردار کو
محدود نہیں کر سکتے, نظر انداز نہیں کر سکتے, جی. کیونکہ نریندر مودی کی جو سیاست کا عروج ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے یہ حکمت عملی اختیار کی کہ مسلمانوں کو خوف زدہ کیا جائے, ان کو ایک طاقت جو ہے ووٹ کی طاقت ان کی ہے اس کو بکھیر کر رکھ دیا جائے, ان کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے. اسی طرح دلتوں کو اور دوسری اقلیتوں کو بھی انہوں نے دیوار سے لگا کر ایک خوف اور دہشت کی بنیاد پر اپنی سیاست کو پروان چڑھانے کی کوشش کی. لیکن پہلی بار یہ ہوا کہ تیسری جو باری تھی نریندر مودی کی, وہاں وہ ان کا پاؤں جو ہے وہ ایک دلدل میں آ گیا. وہ یہ ہوا کہ یہ جو اقلیتیں تھیں جو دبی ہوئی تھیں, سہمی ہوئی تھیں, ڈری ہوئی تھیں, کانگریس کے جو الائنس ہے انڈیا الائنس نے, اس نے ایک تھوڑی جان دکھائی, اور پھر یہ ان اقلیتوں میں بھی ایک شعور پیدا ہوا کہ اب انہیں ڈرنا نہیں چاہیے, اور انہوں نے ووٹ کی جو طاقت ہے اس کا استعمال کر کے نریندر مودی کا وہ 400 پار والا جو خواب ہے وہ چکنا چور کر دیا. اب اس کا ریئیکشن تو آنا تھا کسی نہ کسی شکل میں, اور یوگی آدتیہ ناتھ جو ہے جیسے کہا گیا کہ وہ خود اب ایک نریندر مودی کے طور پر ابھرنا چاہتے ہیں, اس لیگیسی کو آگے چلانا چاہتے ہیں, جو ان کے بعد کا ایک دور ہے اس کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں, اور ان کی سارا جو پچھلا جو سارا ان کا عرصہ ہے وہ اسی بات سے عبارت ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو خوفزدہ کیا, ہراساں کیا, مختلف انداز اختیار کیے, اور اب جو سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے دوبارہ, یعنی ایک زخم کھانے کے بعد دلتوں کی طرف سے, مسلمانوں کی طرف سے دوبارہ جو مجتمع ہو کے انہوں نے اپنی طاقت کا استعمال کیا, تو یہ اس کا نتیجہ ہے کہ وہ مزید سزا دینا چاہتے ہیں, مزید عطاب دینا چاہتے ہیں وہ ان اقلیتوں کو جنہوں نے ان کے آگے سر اٹھا کر چلنے کی ایک حکمت عملی اختیار کی. حالانکہ یہ کوئی غیر آئینی کام نہیں تھا, یہ کوئی ڈنڈے کے زور پہ انہوں نے نہیں کیا. ایک آئین ہند نے جو ان کو ایک موقع فراہم کیا تھا, جو حق دیا تھا ووٹ کی پرچی کے ذریعے اپنی رائے کے اظہار کا, انہوں نے وہ استعمال کر کے نریندر مودی کے راستے میں ایک سپیڈ بریکر کھڑا کر دیا. آج وہی نریندر مودی جو ہے بے ساکھیوں کے محتاج ہو کر رہ گئے ہیں کہ جو 400 کا ہنسا پار کرنا چاہتے تھے اور ایک مطلق العنان حکمران کے طور پر ابھرنا چاہتے تھے, مزید طاقت سمیٹنا چاہتے تھے, آج وہ محتاج ہو گئے ہیں اپنے اتحادیوں کے. اور اس میں چندرا بابو نائیڈو جیسے جو اتحادی ہیں وہ شامل ہیں, جنہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنی ریاست میں مسلمانوں کا جو کوٹا ہے وہ برقرار رکھیں گے. ان کے بیٹے نے بہت اوپنلی یہ بات کہی. نسبتاً ایسے لوگ اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ سیکولر فریم ورک کی ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے کہ اب یہ ایک ان کی بدقسمتی ہے نریندر مودی کی کہ ان کی جو بیساکھی ہے وہ بھی ان کے ساتھ نظریاتی طور پہ ان کے ساتھ متفق اور متحد نہیں ہے, اور وہ بالکل ایک الگ نظریاتی سوچ و ساخت شامل ہے. کیونکہ ہم یہ ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں کہ بہت بڑا ایشو ہے, چیلنج ہے, اور جو پڑوسی ملک ہے بطور پاکستان اس کو بھی اس حوالے سے تشویش ہے کہ ظاہر سی بات جب اتنا بڑا بل جاتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ پھر بہت بڑا ایک قسم کا پڑوسی ممالک کے لیے بھی جو ہے چیلنجنگ سچویشن پیدا ہو جاتی ہے. تو اس سچویشن کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو کیا اس کے اوپر توجہ نہیں دینی چاہیے, یا اکنامک کنسیڈریشن کی وجہ سے سب خاموشی اختیار کر لینی چاہیے؟ کیونکہ 25 کروڑ مسلمان ہیں جو انڈیا کے اندر بستے ہیں, پھر کہاں جائیں گے یہ؟ جی بہت بڑی آبادی ہے, بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی, اور ایک ایسی آبادی کی جس کو خود سسٹم جو ہے وہ غیر مطمئن کرنا چاہتا ہے, جس کو خود سسٹم ڈسٹرب کرنا چاہتا ہے, جس میں خود سسٹم جو ہے وہ خرابیاں پیدا کرنا چاہتا ہے, بے چینی پیدا کرنا چاہتا ہے اپنے اقدامات کے ذریعے, قانون کا سہارا لے کر, ریاستی اقدامات کا سہارا لے کر. تو ظاہر ہے کہ اگر اتنی بڑی آبادی میں کوئی بے چینی ہوگی اور کوئی ہلچل ہوگی تو اس کا نتیجہ صرف پاکستان پر ہی نہیں, جو دوسرے پڑوسی ممالک ہیں اس پر بھی اس کے نتائج مرتب ہوں گے. تو اتنی بڑی آبادی میں اس طرح کے حالات کا پیدا کیا جانا انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان ہے, ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے. لیکن بات وہی ہے کہ ایک ابھی تک وہ اس ساری صورتحال کو ایک منڈی کی خوردبین سے دیکھ رہے ہیں, مسلسل دیکھے چلے آ رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے بہت سی خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں. اور ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے اب جن اقدامات کی ضرورت تھی انٹرنیشنل کمیونٹی کی, جس سرگرمی کی, تحرک کی جو ضرورت تھی, وہ ہمیں نظر نہیں آتا. اور اس کا نتیجہ یہ ہے, یعنی اس سے نتیجہ یہ اخذ ہوتا ہے کہ وہ بدستور ابھی تک منڈی کا جو ایک ذہن ہے, ایک بہت بڑی آبادی کا اور ایک اپنی کموڈٹی کے اس کے لیے ایک بہت بڑی آبادی اور ایک منڈی کا, وہ اس فرسودہ ذہنیت سے باہر نہیں آ رہے. انسانیت کی بنیاد پر, شہری آزادیوں کی بنیاد پر, خطے کے استحکام کی بنیاد پر وہ سوچ کر وہ فیصلے نہیں کر رہے, اور یہی اس کی بڑی وجہ ہے. جی ٹھیک پوائنٹ آ گیا آپ کا. جی مجھے دوسرے موضوع کی جانب بڑھنا ہے. دوسرے موضوع میں ہم بات کریں گے بڑے اہم ایشو پر, اور وہ یہ ہے کہ انڈین جو ان کی انفارمیشن منسٹری ہے اس نے اپنے تمام سیٹلائٹ چینلز کو یہ ہدایت جاری کی ہے
کہ جب آپ براڈ کاسٹ کریں ٹیلی کاسٹ کریں تو جو پولیٹیکل میپ ہے انڈیا کا نیا اس کو جاری کیا جائے اور اس کے علاوہ کوئی اور جاری نہ کیا جائے. اب پولیٹیکل میپ کیا ہے جی؟ پولیٹیکل میپ یہ ہے کہ جس کے اندر مقبوضہ کشمیر کا علاقہ اور لداخ کا علاقہ جو ہے وہ انڈین ٹیریٹری کا حصہ دکھایا گیا ہے، جو کہ قطعاً خلاف ورزی ہے ان تمام ریزولوشنز کی جو 16 کے قریب بنتی ہیں یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز سیکیورٹی کاؤنسل کی. اس میں یقیناً یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کے اندر کچھ ایمفیسس بھی کیے گئے ہیں، اور ایمفیسس یہ تھے کہ جغرافیکل جو پارٹ ہے جغرافیکلی کوئی تبدیلی جو فریقین ہیں وہ نہیں کر سکتے، یعنی انڈیا بالکل بھی نہیں کر سکتا. پاکستان کے اوپر بھی یہ کنڈیشنز تھی اسی طریقے سے، اور وہاں پہ جو آبادی کا تناسب ہے اس کو تبدیل کرنے کے لیے بھی کوئی کاوش نہیں کی جا سکتی. یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے آج تک یہ قانون جو ہے اس کو مقدم رکھا، اس انٹرنیشنل نارم کو اور ریزولوشنز کی پاسداری کرتے ہوئے. نہ کوئی پاکستانی آزاد کشمیر میں پراپرٹی خرید سکتا ہے اور نہ لمبے عرصے تک سکونت اختیار کر سکتا ہے. لیکن اس کے برعکس انڈیا کے اندر یہ ہوا کہ وہاں پہ انہوں نے آرٹیکل 370-35 کو جیسے ہی ریووک کیا تو وہاں پہ ایک ہم نے دیکھا کہ یلغار ہو گئی ہے جو کہ نان کشمیریز ہیں وہاں پہ پراپرٹی پرچیز کرنے میں، بزنسز اسٹیبلش کرنے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے حوالے سے. تو یہ جو ایک اقدام لیا گیا ہے، اس اقدام کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا اس کی کوئی حیثیت ہے؟ اور انٹرنیشنلی جو 16 سے زیادہ قراردادیں یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کاؤنسل پاس کر چکی ہے، کیا وہ اسے روک پائے گی؟ اس پر ذرا بات کریں گے. ان کے اندر راجہ فیصل صاحب اس میں آپ کو انوالو کروں گا. یہ جو اقدام انڈیا نے کیا ہے کہ بھارتی نقشے کو دکھانے کی ٹی وی چینلز کو ہدایت کی ہے، پہلے تو یہ بتائیں اس کی کوئی اہمیت ہے جو یونیلیٹرل یہ ڈیسیژن لیا گیا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس کی کوئی اہمیت اس تناظر میں نہیں ہے. یہ انہوں نے خواب دیکھنے پہ کوئی پابندی تو ہے نہیں، تو انہوں نے خواب اگر اس طرح کے دیکھنے شروع کر دیے کہ جس میں کہ ایسٹرن لداخ اور لداخ سارے کا سارا، وہ پینگونگ لیک بھی انہوں نے جو کہ چائنا نے چھین لی تھی ان سے، وہ درگت بنائی تھی، درگت بنائی تھی. وہاں پہ گلوان میں جو کچھ ہوا تھا یہ سارا کچھ انہوں نے نا وہاں پہ وہ رکھا ہوا. حالانکہ اس طرف سے چائنیز کی فوج لگی ہوئی ہے، جہاں پہ چائنیز فوج بیٹھی ہوئی ہے وہ بھی انہوں نے اپنا ہی حصہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اور ادھر سے اوبیسلی گلگت بلتستان کا ایریا بھی اور پاکستان کا ایریا بھی، آزاد کشمیر کا ایریا بھی، یہ سارے کا سارا. تو وہ خواب دیکھنے پہ پابندی تھوڑی ہے. ہاں، یہ آپ ان کے وش لسٹ ہے، ان کی وش لسٹ ہے. اور پھر میرے خیال میں ان کی انفارمیشن منسٹری کی جو پروپیگنڈا ونگ ہے وہ ان دنوں کو فارغ بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ الیکشن چل رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کچھ کرنے کو نہیں ہے تو چلو یہ کر لیتے ہیں. تو انہوں نے یہ کرنا شروع کیا. نہ صرف یہ کہ ہمیں اس کے اوپر بھی پرابلم ہونی چاہیے کیونکہ اوبیسلی ریزولوشن 47 موجود ہے جس میں کہ اوبیسلی یہ کہا گیا ہے کہ پلبسائٹ ہوگا اور پھر ڈیسائیڈ ہوگا. یہ کوئی ایبروگیشن 370 اور 35 ایک کر لینے کے بعد آپ وہ دوسرے جو سٹیٹس ہیں وہاں سے ویسے ہی کسی کو براہمن بنا کے اور ویسے ہی کسی کو پنڈت بنا کے کہ یہ کشمیری پنڈت ہے جس کا رنگ تھوڑا سا گورا دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ کشمیری پنڈت ہے، اس کو لے چلو ادھر اور اس کو زمین دو. اور یہ جو حرکتیں ہیں اب یہ کام نہیں کر سکتی. اب اوبیسلی اگر آپ پاکستان کو کہیں گے کہ چپ کر جو، پاکستان چپ تھوڑی ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی آپ پاکستان کو چپ کروانے کی کوشش کریں گے اس پہ تو پاکستان تو آگے سے آپ کو کھلا سا جواب دے گا. 2019 میں بھی جواب دیا اور آگے بھی دیں گے. تمام جو ریزولوشنز ہیں آج بھی ایکٹیو ہیں، آج بھی مؤثر ہیں. ایون جب انڈیا بھی پریزیڈنٹ تھا اس باڈی کا تو اس وقت بھی انڈیا نے اسے ڈیفائی نہیں کیا. بالکل ایسے ہی ہے. اور سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے، ان سے جب بھی کوئی پوچھے گا کہ آپ کا پاکستان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے تو آگے سے ان کو بتانا پڑے گا کہ کشمیر مسئلہ ہے. اگر کشمیر مسئلہ ہے تو پھر تم میپ میں کیوں دکھا رہے ہو؟ آج کل تو ان کے ہاں سے جتنی بھی ایپس، بچوں کی جو ایپس، جو ویڈیو گیمز کی ایپس وغیرہ اور یہ وہ، ان ویڈیو گیمز میں بھی میں نے ایک دو جگہ کچھ ایسے میپس دیکھے ہیں جو کہ انہوں نے اپنے کنٹری کا جو میپ بنایا ہوا ہے اس میں وہ سارا شامل کیا ہوا ہے. وہ بچوں کی آج سے ہی ذہن سازی کر رہے ہیں کہ 3-4 سال کا بچہ جو ویڈیو گیم بھی کھیل رہا ہے اس کے ذہن میں وہی نقشہ ہے. تو یہ بیسیکلی یہ چیز چل رہی ہے. ہاں، خام خیالی ہے ان کی، اور لیکن اگر یہ رہنا چاہتے ہیں خوابوں کی دنیا میں تو رہیں. ٹھیک ہے، میں اس میں عارف بہار صاحب آپ کو شامل کروں گا. یہ جو پولیٹیکل میپ انہوں نے لانے کی کوشش کی ہے، ایک وش لسٹ کی ہم نے اس پہ بات کی ہے، اس سے کوئی زمینی حقیقت میں فرق پڑے گا؟
جی بالکل وہی یہ بات ہے کہ خوابوں اور خواہشات پہ کوئی پابندی نہیں ہوتی. اپنے طور پر ایک یوٹوپیا بنا کر اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا بالکل ایسے ہی ہے اور اسی رخ جائے گی جس رخ وہ دیکھ رہے ہیں، تو یہ ان کی ایک غلط فہمی ہے اور خود فریبی ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ ایک تنازع ہے اور ابھی تک موجود ہے، اقوام متحدہ کے ایجنڈے پہ موجود ہے. اور 5 اگست 2019 کے بعد بھارت نے جو اقدامات اٹھائے، اس کے باوجود دنیا نے بھارت کے اقدامات کو تسلیم نہیں کیا. یعنی بھارت جو زبان بولنا چاہتا تھا، جو بات دوسروں کے منہ میں ڈالنا چاہتا تھا، کسی نے بھی وہ زبان نہیں بولی. بھارت کے ان اقدامات کو اس انداز سے ایکسیپٹ نہیں کیا جس طرح بھارت چاہتا تھا. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ کشمیر کا تنازع جو ہے وہ ابھی بھی موجود ہے، اقوام متحدہ کے ایجنڈے پہ موجود ہے، اور ایک پوری تاریخ اس کی موجود ہے کہ جو اقوام متحدہ کی یعنی فورمز پہ خود بھارت حصہ لیتا رہا ہے، بھارت ایک موقف پیش کرتا رہا ہے. تو ایک تاریخ ہے اور اس تاریخ کو یک طرفہ اقدامات کے ذریعے جھٹلایا نہیں جا سکتا. کشمیر بھی خطے میں موجود ہے، کشمیری عوام بھی موجود ہیں، اور یہ وہی کشمیری عوام ہیں جس بھارتیہ جنتا پارٹی کو اپنی 5 سال کی محنت کے باوجود بھی اپنا امیدوار کھڑا کرنے کی الیکشن میں جرت نہیں ہوئی. کشمیریوں کے موڈ کو دیکھ کے، ان کے مزاج کو دیکھ کے، ان کی جو تیور ہیں ان کو دیکھ کے، تو اس لحاظ سے بھارت یک طرفہ طور پہ دل کے خوش رکھنے کو جو بھی اقدامات کرے تو ان سے اچھا سید احربار صاحب یہ بتائیے گا کہ سٹیک ہولڈرز کی ذرا ہم بات کر لیتے ہیں. پاکستان بھی سٹیک ہولڈر ہے، انڈیا بھی ایک سٹیک ہولڈر ہے جو یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں میں مینشن ہے. تو پاکستان، کیونکہ آپ آزاد کشمیر میں رہتے ہیں، مظفر آباد میں رہتے ہیں، تو یہ فرمائیے گا کہ پاکستان نے جو کمٹمنٹس کی انٹرنیشنل کمیونٹی کو، بالخصوص ہم آرٹیکل 35A کی اگر ہم ایون بات کر لیں، جس کے اندر کوئی پراپرٹی پاکستانی وہاں جا کے پرچیز نہیں کر سکتا، تو آج تک اس پہ قائم و دائم ہے؟ جی بالکل پاکستان اس پہ قائم ہے، اور جو بھی یعنی معاہدہ کراچی کے تحت پاکستان کا جو آزاد کشمیر گورنمنٹ کے ساتھ جو ایک معاہدہ ہوا تھا، اور اس میں اقوام متحدہ بھی کسی نہ کسی طور پر شریک تھی، تو پاکستان اس پر پوری طرح کاربند اور قائم ہے ابھی تک. لیکن بھارت نے یک طرفہ طور پر یہ ساری جو بساط ہے وہ الٹ دی ہے، اور جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کو تبدیل کرنے کی ایک کوشش کی ہے اپنے طور پہ. لیکن پاکستان نے اس کے برعکس کشمیر کا جو متنازع اسٹیٹس تھا اس کو نہ صرف برقرار رکھا ہے، بلکہ کشمیریوں کی شناخت کو پوری طرح اہمیت دیتا ہے، اس کو تسلیم کرتا ہے، آنر دیتا ہے. ان معاہدات کو جن میں اقوام متحدہ بالواسطہ یا بلا واسطہ فریق کے طور پہ موجود ہے، شریک کے طور پہ موجود ہے، سہولت کار کے طور پہ موجود ہے، ان معاہدات کو بھی ابھی تک پورا احترام دیے ہوئے ہے. اور یہ ایک ایسا فرق ہے جو کشمیر کے دونوں حصوں کے عوام بخوبی سمجھتے ہیں اس کو، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو شناخت ہے اس کے درپے کون ہے اور کون اسے مٹانا چاہتا ہے، اور کون اس شناخت کو بحال اور برقرار رکھ کر مسئلہ کشمیر کو زندہ رکھنا چاہتا ہے، مسئلہ کشمیر کو منصفانہ بنیادوں پر حل کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے. یہ بالکل فرق پوائنٹ آگے آپ کا. میں اس میں ڈاکٹر صاحب آپ کو شامل کروں گا، فرمائیے گا، کیونکہ دیکھیں سلامتی کونسل جو ہے اس کا ضامن بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ 16 سے زیادہ قراردادیں موجود ہیں. تو کیا اس وائلیشن کے اوپر جو انڈیا نے کی 35A اور 370 آرٹیکل کی ایبروگیشن کے بعد اب جو پولیٹیکل میپس اور اس طرح کی جو چیزیں آ رہی ہیں، جو سٹنٹس آئی مسٹ سے انڈیا بار بار کر رہا ہے، کیا اس کے اوپر سلامتی کونسل جو ہے بھارت کے اس اقدام پر کوئی ایکشن لے سکتی ہے؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ جب بھی وائلیشن کرتے ہیں تو دے آر جسٹ ٹرائنگ ٹو چیک کہ ریئیکشن کیا آئے گا. جی چیک کرتے ہیں ان کی طرف سے کوئی ریئیکشن آنا چاہیے. بالکل آنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بیسیکلی تو ایک کائنڈ آف اٹس اے وائلیشن، اور آپ ڈس رسپیکٹ کر رہے ہیں. کیا نا کشمیریوں کو کہ ہم آپ کو پلیبسائٹ بھی کروا کے دیں گے، پلیبسائٹ ہے ہم آپ کی شناخت بھی برقرار رکھیں گے، 4791 ہم یہاں پہ جو آبادی کا تناسب ہے اس کو بھی تبدیل نہیں ہونے دیں گے. بالکل. جو آرٹیکل اس کا ریزولوشن ہے 91 ہے، 47 ہے، یہ ساری اسی کو میک شور کرتی ہیں کہ پلیبسائٹ کے تھرو آپ کی جو سیلف ڈٹرمنیشن ہے آپ کی جو اس کا کو ہم میک شور کریں گے. لیکن پھر اس کا مطلب ہے یہ یو آر میکنگ فن آف دوز ریزولوشن ایز ویل، اور آپ ان کو بھی ڈس رسپیکٹ کر رہے ہیں. تو انٹرنیشنل لیول پہ تو اس کے اوپر ڈیفینیٹلی اس کو سیریس لینا چاہیے، کیونکہ آپ میپ چینج کر رہے ہیں تو آپ مائنڈ میکنگ کر رہے ہیں، آپ بیسکلی بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہماری فیوچر ایمبیشنز ہیں. جہاں تک ریجن کی بات آتی ہے، اور ریجن میں آپ ایک نیوکلیر فلیش پوائنٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس نیوکلیر فلیش پوائنٹ پہ جو آپ کی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، انکلوڈیڈ چائنا ایز ویل، آپ کس طرح سے یہ ڈیسیجن لے سکتے ہیں جس میں آپ وہ ریجن جو جن کی ڈیسیجن ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہے فیوچر، آپ اس کے اوپر اس کو اپنی میپ میں شو کر رہے ہیں.
اور پھر جب آپ اس کو آپ کشمیر کے لیول پہ دیکھتے ہیں تو کشمیریز کی یہ ڈسرسپیکٹ ہے کہ آپ کا ان کی جو ڈیسیجن ہے، ان کی شناخت ہے، ان کی جو اپنی حیثیت ہے، آپ نے ان سے تو پوچھا ہی نہیں اور آپ نے ان کا فیصلہ قسمت کا کر رہے ہیں اور آپ اس پہ تو یہ کافی سارے لیولز پہ یہ چیز جو ہے بڑی پرووکیٹو ہے، یونیلیٹرل ہے اور انلیگل ہے. ٹھیک پوائنٹ آ گیا آپ کا. ہیو ٹو وائنڈ اپ جی. شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تینوں معزز مہمانوں کا. آج کشمیر سے اتنے. یاسر احمد کو دیجیے اجازت.